السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں منقولات پوڈ کاسٹ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ. آج کی اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے دنیا کے 1% امیر ترین لوگ دنیا کی 20% ماحولیاتی آلودگی کی وجہ قرار. سویڈن سے تعلق رکھنے والی عالمی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف سرگرم نوجوان لڑکی گریٹا تھنبرگ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. گریٹا تھنبرگ اپنی کم عمری میں عالمی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف نہ صرف عالمی سطح پر سرگرم رہی ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کئی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور آلودگی کے ذمہ دار ممالک پر شدید تنقید بھی جاری رکھی ہوئی ہیں. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP26 کے دوران ہونے والے عوامی احتجاج اور جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے گریٹا تھنبرگ نے موقف اختیار کیا کہ یہ کانفرنس دراصل گرین واشنگ فیسٹیول ہے، جس سے مراد کانفرنس میں شریک ان کمپنیوں کی چال بازیاں ہیں جو اپنے آپ کو کانفرنس میں ماحول دوست کمپنی کے طور پر پیش کرتی ہیں. اس میں کئی بڑی کمپنیوں کے نام شامل ہیں جس میں میکڈونلڈ، نیسلے، KFC، ٹیسلا اور دیگر بڑی عالمی کمپنیاں شامل ہیں جو ماحولیاتی کانفرنس کی آڑ میں ماحول دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. گریٹا تھنبرگ نے عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے پہلے ہفتے کے دوران کئی اجلاس میں شرکت کی اور عالمی ماحولیات کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے ان انتخابات پر سخت تنقید کی اور کانفرنس کو ناکام قرار دیا. گریٹا تھنبرگ کے عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں سخت موقف اپنانے پر گلاسگو شہر میں ہونے والے ایک بڑے احتجاج میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. احتجاج کو فرائیڈے فار فیوچر کا نام دیا گیا اور شرکاء نے گریٹا تھنبرگ کے موقف کی تائید کی اور عالمی ماحولیات کے تحفظ کے لیے کانفرنس کے شرکاء سے اقدامات پر انصاف کے ساتھ عمل کرنے پر زور دیا. کیونکہ عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے 26ویں اجلاس کے باوجود عالمی معاشی طاقتوں کی جانب سے فی الحال کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آئے ہیں. گریٹا تھنبرگ ماضی میں بھی عالمی معاشی طاقتوں کی جانب سے عالمی ماحولیاتی کانفرنسوں کو سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے دیگر پلیٹ فارم پر شدید تنقید کا نشانہ بنا چکی ہیں اور انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کو گرین واشنگ کے لقب سے بھی مخاطب کیا ہے. گریٹا تھنبرگ کا کہنا ہے کہ امیر ممالک عالمی ماحولیاتی کانفرنس کو ماحول کے تحفظ کے اقدامات کے بجائے اپنی صنعتوں کے تحفظ، فروغ اور اپنے طریقہ کار کو چھپانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ان ممالک کے اقدامات صفر ہیں. اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق بل گیٹس، ایلن مسک، جیف بیزوس اور دنیا کے دیگر امیر ترین افراد جو کہ دنیا کی آبادی کا صرف 1% ہیں لیکن ماحولیاتی آلودگی میں ان کا کردار 20% سے زیادہ ہے، جس میں ان کے رہن سہن کا طریقہ کار اس کی وجہ قرار دیا گیا ہے. ان کے رہن سہن اور ان کے روزانہ کی معمولات کو پورا کرنے کے لیے توانائی کے حصول کے لیے پیدا ہونے فضلے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں ان کی چارٹرڈ فلائٹس، بحری اور زمینی نقل و حمل اور رہنے کے لیے محلوں کا اس میں استعمال ہونے والی ایندھن قابل ذکر وجہ ہیں. گریٹا تھنبرگ کا کہنا ہے کہ عالمی ماحولیات کے ذمہ دار ان امیر لوگوں پر بھاری ٹیکس جرمانے کی مد میں عائد کرنے کی ضرورت ہے. یوگنڈا کی ماحولیاتی تحفظ کے لیے سرگرم سماجی کارکن ونیسا نکواتے کا موقف ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے غریب ممالک کو بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اور امیر لوگوں اور معاشی طاقتوں کو ان ممالک کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے. ادھر عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں 190 ممالک نے 2030 تک کوئلے کے استعمال کو ترک کرنے کا عہد کیا ہے. تاہم ان ممالک کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے فی الحال کوئی موقف اختیار نہیں کیا گیا ہے. آپ سن رہے تھے منقولات پوڈ کاسٹ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ.